انڈیا نے یہ دہشت گردی کے واقعے کو، جو کہ ایک سٹیج ڈرامہ تھا، اس کو جواز بنا کے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ چن چن کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہم مجھے جواب دیں گے اور ایسا دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ اپنے رافیل طیاروں کو وہ اس حد تک اپنے وہ سر کے اوپر سوار کر چکے تھے، اپنی سوچوں پہ سوار کر چکے تھے کہ ان طیاروں کے ہوتے ہوئے پاکستان ہم چائنا سے بھی ٹکر لینے کی پوزیشن میں آگے ہوں۔ ایئر فورس نے الحمدللہ اپنی وہ صلاحیت ان کے اوپر آشکار کی جو کہ ان کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ رافیل اور میراج طیاروں کو اور میگ 29 کو پاکستانی حدود سے انڈیا کے اندر ہی ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ان کو یہ موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ پاکستانی حدود کے قریب آ کے اپنے ٹارگٹس پہ فائر کر سکیں بیونڈ ویژول رینج اور واپس مڑ سکیں بحفاظت۔ ایسا کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا یہ کہ جس میں ان کو خود کہنا پڑا سیز فائر کے لیے۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی کو سیز فائر کے لیے نہیں بولا، الحمدللہ۔ On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and انڈیا میں بھی یا کہیں بھی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے کسی کو تو اس کے اوپر جتنی دفاعی کیپیبلٹی ہے اس کو جیم کرنے کی بھی صلاحیت ہے ہمارے پاس۔ اس سال کے سٹارٹ میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس لیول پہ چلے گئے تھے جہاں پہ کہ نہ کسی فرد واحد کی عزت محفوظ تھی، نہ ہی کسی پولیٹیکل شخص کی، کسی پولیٹیکل پارٹی کی عزت محفوظ تھی، نہ ہی کسی ادارے کی عزت محفوظ تھی۔ انہی حالات میں جب انڈیا نے یہ موقع سمجھا کہ تنزلی کی اس سطح پہ پاکستان کو پہنچا دیا گیا کہ اب اس کو اٹیک کر کے اس کے اوپر تو اس نے اپنے ایک جواز بنایا، ایک غلط قسم کے دہشت گردی کے واقعے کو، جو کہ ایک سٹیج ڈرامہ تھا، اس کو جواز بنا کے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ اور پاکستان اس اٹیک سے پہلے ان کو خبردار کر چکا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ ہمیں معلوم تھا کہ جس وقت وہ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ ہمارے دفاعی شعبے کے بہت سارے پہلوؤں کو جج کرنا چاہتے تھے کہ آیا پاکستان واقعی اس قابل ہے یا یہ صرف ایسے انہوں نے خواہ کی باتیں پھیلا رکھی ہیں اپنے دفاعی شعبے کے متعلق، اپنی دفاعی صلاحیت کے متعلق۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پوری قوم کی دعاؤں، نہ صرف دعاؤں بلکہ ان کی ایکچوئل کاوشوں سے ہمارے پبلک سیکٹر کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کے اندر بہت سارا کردار ادا کیا ہوا ہے، جن کا بہت حد تک آپ کو معلوم ہے لیکن بہت حد تک آپ کو نہیں بھی معلوم۔ ملی جلی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان نے وہ صلاحیت ڈیولپ کر لی کہ جب پاکستان نے کہا کہ ہم مجھے جواب دیں گے اور ایسا دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے، تو ان کو یقین تھا کہ جب پاکستان کی طرف سے جواب آئے گا تو ہم اپنے سائبر اٹیکس اور اپنی جیمنگ کیپیبلٹی کے ذریعے ہی اس ساری کارروائی کو پاکستان کی حدود تک ہی محدود کر دیں گے۔ پاکستان کی اتنی جرت اور اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ انڈیا کے اندر آ کے تو ہمارے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے۔ لیکن ان کی سوچوں سے بہت دور جب انہوں نے ہمارے اوپر فضائی حملے کرنے کے لیے ٹھانی تو ہماری ایئر فورس نے الحمدللہ اپنی وہ صلاحیت ان کے اوپر آشکار کی جو کہ ان کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اپنے رافیل طیاروں کو وہ اس حد تک اپنے وہ سر کے اوپر سوار کر چکے تھے، اپنی سوچوں پہ سوار کر چکے تھے کہ ان طیاروں کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان ہم چائنا سے بھی ٹکر لینے کی جو ہے پوزیشن میں آگے ہوئے۔ تو پاکستان نے جب اپنے صرف روایتی ہتھیار تھے ایئر فورس کے، جب ان سے پہلا شکار کیا اور اس کے بعد اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی اتنی اچھی کوآرڈینیشن اور کولیبریشن تھی کہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ کس نے کس وقت کیا کیا کرنا ہے۔ اور ان رافیل اور میراج طیاروں کو اور میگ 29 کو پاکستانی حدود سے کئی کلومیٹر اندر، یعنی انڈیا کے اندر ہی ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ان کو یہ موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ پاکستانی حدود کے قریب آ کے اپنے ٹارگٹس پہ فائر کر سکیں بیونڈ ویژول رینج اور واپس مڑ سکیں بحفاظت۔ ان کو وہاں پہ تباہ کیا گیا۔ اور جو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس کو 6-0 کی بجائے 10-0 بھی کر سکتے تھے، وہ بالکل صحیح کہا تھا، کیونکہ اس وقت
انڈیا کے کم از کم 15 طیارے ہوا میں تھے جس وقت پاکستان نے یہ ایکشن لیا، اور چونکہ ہمارا اس وقت بھی ارادہ تھا کہ ہمارا جو بھرپور جواب ہوگا وہ ایک نپا تلا اور کنسیڈرڈ ہوگا، یعنی ہم اسکیلیشن کے اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی ہم نے آل آؤٹ وار چھیڑ دی. اس طرح کا جواب دیا گیا، 6-0 تک محدود کیا گیا. اس کے باوجود جب زمینی میزائل کے حملوں کا سلسلہ نہیں رکا تو آپ سب کو معلوم ہے پاکستان آرمی نے اور ہماری جو اسٹریٹجک فورسز نے ان کا کیسے جواب دیا. نہ صرف ان کے میزائل جو سٹور کرنے والے جو ایریاز تھے، ٹھکانے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کا بہت ہی قیمتی میزائل کا جو اثاثہ ہے S-400 اس کو ٹارگٹ کیا گیا بہت کامیابی کے ساتھ. ان کے ایمونیشن ڈیپوز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایسا کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا یہ کہ جس میں ان کو خود کہنا پڑا سیز فائر کے لیے. پاکستان نے کبھی بھی کسی کو سیز فائر کے لیے نہیں بولا، الحمدللہ. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ملٹری لیڈرشپ کی اس وقت جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اور نہ صرف وہ آرمی کی میں بات کر رہا ہوں، میں آرمی، ایئر فورس، نیوی اور انٹیلیجنس کے تمام اداروں کی، وہ اتنی اچھی صلاحیت ہے کہ پاکستان نے اپنے میزائل اٹیکس سے پہلے انڈین ایئر فورس اور جو گراؤنڈ ایئر ڈیفنس ہے اس کے تمام جو ایسٹس ہیں ان کو جیم کر دیا تھا. یہ ایک ایسی خوبی ہے، ایسی صلاحیت ہے جس کا پاکستان میں بھی بہت ساروں کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کے اداروں نے یہ صلاحیت ڈیولپ کر لی ہے کہ جب بھی ہم اٹیک کا سوچیں گے، کسی کو ٹارگٹ کرنے کا سوچیں گے، تو نہ صرف ہم اپنے ایسٹس کو، اپنے اثاثوں کو مکمل ایئر کور اور ایئر ڈیفنس کور پرووائڈ کر رہے ہوں گے، بلکہ انڈیا میں بھی یا کہیں بھی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے کسی کو تو اس کے اوپر جتنی دفاعی کیپیبلٹی ہے اس کو جیم کرنے کی بھی صلاحیت ہے ہمارے پاس.